بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق ہے، اور جس نے ہماری پیدائش کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے لاکھوں کروڑوں انبیاء علیہم السلام کو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کرتا رہا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے سارے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جس کی زندگی کو امت محمدیہ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا.
اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، ایک بات آپ سے غزارشتاً عرضاً کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ جبریل حدیث یاد ہوگی، وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے چڑھ رہے تھے، منبر پر قدم رکھ رہے تھے، تو 3 قدم رکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خطبہ جمعہ کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد پوچھا، ہے اللہ کے رسول آخر ماجرا کیا ہے کہ آج ہم نے آپ کو ایک نیا عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ تو 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس شخص کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے اور وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص پر لعنت ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں پر یا کہیں پر بھی کسی بھی مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جاتا ہے لیکن ہم خاموش گونگی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت محمدیہ ہونے کے ناطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے کیا ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ جب بھی پیارے نبی کا نام ذکر آئے تو ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں؟ یاد رکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے اور لعنت کے مقابلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ تو ایسی لعنتوں سے بچنا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی جو کہ مشہور آیت کریمہ ہے، جس کو ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اے لوگوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ کیسی جماعت ہونی چاہیے؟ اِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کام کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے، برے اعمال سے لوگوں کو روکے۔ میرا جو موضوع سخن ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے تعلق سے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسی کی جائے؟ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا معاشرے کی اصلاح ضروری ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہونا چاہیے، کیا معاشرے کی اصلاح ضروری ہے؟ یا صرف ہم ہی عبادت کر لیں، ہم ہی اللہ رب العالمین کی بندگی کر لیں، ہم ہی اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں، صرف ہم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی عمل کر لیں، زندگی گزار لیں، تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص، ہر نوجوان ہو یا بچہ، چاہے والدین کی شکل میں ہو یا بزرگوں کی شکل میں، ہر شخص ذمہ دار ہے ان کے ماتحت لوگوں کے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر شخص کو ان کے ماتحت کے بارے میں پوچھے گا۔ کیا ہم معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے، سماج میں ایک زندگی گزارنے کے ایک شخص ہونے کے ناطے، کیا یہ ہم پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے؟ یا اسی طریقے سے جس طریقے سے بنو اسرائیل کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے کہ بس ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں صرف اپنی عبادت اور صرف ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے حوالے کر دینے سے کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ سماج میں ایک اچھا ناگرک ہونے کے ناطے، ایک اچھا سماجوادی ہونے کے ناطے لوگوں کی اصلاح کرے، خود بھی اصلاح کا اور اسی طرح سے نہی عن المنکر سے بچنے کا جس طرح سے وہ عزم کرے، لوگوں کو بھی برائیوں سے بچائے۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے لوگ بعض تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے روی کا شکار ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی یا ہمارا باپ یا ہمارے خاندان والے یا ہمارے رشتہ دار اللہ اکبر بہت ساری برائیوں میں ملوث ہے۔ زنا خوری ہو، بدکاری ہو، اسی طریقے سے عیاشی ہو، فحاشی ہو، اسی طریقے سے چغل خوری، بد اخلاقی کے ہر وہ مضر اثرات ان کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہم پر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم خود کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں؟ یاد رکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں بخشتا کہ یہاں پر کتنے لوگ نیک ہیں، کیا یہ نیک بندہ ہے، کیا اسے معاف کر دیا جائے؟ نہیں، جو اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں سارے لوگ چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیا پرانے واقعات، جو تاریخی واقعات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وہ واقعات یاد نہیں؟ جب بھی کوئی قوم بد اخلاق ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی قوم تجارت میں دھوکہ دڑی کا معاملہ کرتی ہے، جب بھی کوئی قوم شرک کو بدعات کی خرافات میں ملوث ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب شرک و بدعات میں ملوث ہوئی تو اللہ رب العالمین نے سونامی کے ذریعے سے اسے غرق و تباہ و برباد کر دیا، اور ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، کئی مہینے تک اللہ اکبر وہاں پر پانی کا عذاب مسلسل جاری رہا۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا، پانی پورا سوکھ گیا تو ایک نئی دنیا قائم ہوئی، پوری دنیا تہس نہس ہو چکی تھی۔ کیا حضرت صالح علیہ السلام کے امتیوں کا واقعہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی امت کو چیخ و پکار کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا تھا؟ کیوں؟ اس میں سے بعض لوگ تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن بعض لوگ شرک و بدعات و خرافات میں ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے زیر و زبر کر دیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ نعوذ باللہ ایسی قوم تھی کہ سب سے گھناؤنا حرکت میں ملوث تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن تجارت میں دھوکہ دڑی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنو اسرائیل کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب عذاب آیا تو سارے لوگوں کو چپیٹ میں اپنے لے لیا اور سارے لوگ ختم ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، غرض ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد ہونے کے ناطے معاشرے میں، سماج میں زندگی گزارنے کے، ہم جو زندگی گزار رہے اس شخص ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرہ کیسا پرامن ہو، معاشرہ کیسا پرسکون ہو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے اللہ تو اس معاشرے کو، اے اللہ تو اس سماج کو، اے اللہ تو اس جگہ کو پرامن والا معاشرہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج مکے کی وادی دیکھیے جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر پیداوار نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ مجھ سے زیادہ
جو لوگ وہاں کا محاسبہ کیے ہوں گے، وہاں گئے ہوں گے حج و عمرہ کے لیے، انہیں پتا ہوگا. اور باقاعدہ ہمارے علماء کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی وہ نعمتیں جو کہ نہ ہندوستان میں پائی جاتی ہے تو کہیں اور نہیں پائی جاتی، مطلب ایسے قسم کی نعمتیں ہیں جو مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے اور مختلف مقامات پر نہیں پائی جاتی. لیکن مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پر موجود پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ انہوں نے دعا کی تھی. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے. کیا صحابہ کی جماعت نہیں تھی اللہ کی عبادت کے لیے؟ لیکن پھر بھی یہی کوشش تھی کہ ساری کی ساری امت اللہ کے دین کی طرف آ جائے اور برائیوں کی وہ ساری جو چپیٹیں ہیں، جتنے بھی بد اخلاقیاں کی قسمیں ہیں، پوری امت ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش طلب تھی. آج ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ہمارے اندر بھی وہ درد محسوس کرنا ہوگا. اور درد محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا. ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک والد ہے، ان کے بچے ہیں، والد دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ غلط راہ کا شکار ہوتا جا رہا ہے، غلط چیزوں میں پڑ رہا ہے. ایک ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کا بچہ غلط چیزوں کا شکار ہو رہا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کرتے. کیا ابھی تو بچہ ہے نا، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے نا، بڑے ہو کر سدھر جائے گا. جب بڑا ہو کر پھر وہی شخص دھیرے دھیرے برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اگر تجارت کے میدان میں جاتا ہے تو جھوٹ، دھوکہ دھڑی، مکر و فریب، بس دوسروں کو لوٹنے کا سوچتا ہے. اور جب رشتہ داری میں آتا ہے تو رشتوں کا خیال نہیں رکھتا، ایک دوسرے کی حقوق کو ادا نہیں کرتا. اور جب وہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہی والدین شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ نالائق ہے، میرا بچہ میری باتیں نہیں سنتا، میرا بچہ میری کیئر نہیں کرتا، میرا بچہ میرا خیال نہیں رکھتا. کیا اس کے والد نے، کیا اس شخص نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی کہ وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کی ذمہ داری نبھائے؟ حقیقی معنوں میں جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، تب وہی بچے بگڑ کر، تب وہی بچے برائیوں کا شکار ہو کر ماں باپ کو بھی بھول جاتے. ضروری یہ ہے کہ والدین کو، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہوگا، ان باتوں کو یاد رکھنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے ساتھ مسجدوں میں اپنے بچوں کو لائیں. اگر 10 سال کا ہو جائے، اگر بچہ نماز کا عادی نہ ہو، نماز نہ پڑھے، تو اس پر تھوڑی تعلیمی کارروائی بھی کی جائے تاکہ بچے کے اندر وہ محبت، اللہ رب العالمین سے جڑنے کا تعلق، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا تعلق، اور اسی طریقے سے نماز کے طور طریقے معلوم ہو سکے. اگر بچپن میں جب بچے کا ذہن خالی ہوتا ہے، ایک جو عمر ہوتی ہے سیکھنے کی 11 12 13 7 8 9 سال، یہ جو عمر ہوتی ہے بچوں کے ذہن میں بیٹھنے کی، اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں فراہم کریں گے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو بڑا ہو کر یہ بچہ کیسے اور کیوں کر بچہ صحیح اسلامی تربیت پر عمل کرے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے جوڑیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے تو جوڑ رہے ہیں، دنیاوی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ تو کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیمات اسے فراہم نہ کریں، ضرور دنیاوی تعلیمات اسے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے
قال اللہ قال رسول کی بھی تعلیم دے. اس بچے کو اپنے بچوں کو مساجد و مدارس سے جوڑ کر رکھے. اللہ رب العالمین کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرے. وہ والدین جو چھوٹے بچپن میں بچوں کے دل میں کیا ڈر بٹھاتے, اگر ایسا نہیں کرے تو وہ ایسا کرتے, اگر آپ نہیں پڑھے تو یہ نہیں دلاتے, وہ نہیں دلاتے, ایسا کرتے. ماں کیا ڈر دکھاتی ہے, اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو میں آپ کے والد سے شکایت کروں گی. ماں کا یہاں پر یا والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کے دل میں بچپن سے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی کوشش. یہ بتائے اگر تم جھوٹ بولو گے ہمارے سامنے تو جھوٹ بول لو گے, لیکن جو تمہارا رب ہے, جو ہمارا رب ہے, جو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, وہ رب کریم تمہیں نہیں بخشے گا. اگر تم جھوٹ بولتے رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا. چھوٹے بچوں کے ذہن میں باتیں بٹھانی ہوں گی, تب حقیقی معنوں میں ان کے اندر ایمان پیدا ہوگا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بچے کو بچپن ہی میں تربیت دی جائے کہ اے بندے, اے میرے پیارے بیٹے, اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. تم آج کسی کو دھوکہ تو دے سکتے ہو, لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ ہم دیکھتے رہتے ہیں, والدین بھائی بہن دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا بچہ دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. والدین کیا کرتے ہیں, ہنستے, تالی بجاتے, خوش ہوتے, دیکھو میرا بچہ کتنا ذہن نشین ہے, دوسروں کو گمراہ کر دیا. بس یہ ہماری فکر بن چکی ہے. اصلاح معاشرہ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں, اور اسی طریقے سے بدگمانی, اسی طریقے سے بد اخلاقی کے جتنے بھی تناظر ان سب کو ترک کرنے کی کوشش کریں, اور بھائی چارگی کو جو چیزیں توڑنے والی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کریں. کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر چند چیزوں کا ذکر فرمایا. اگر کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے, ہوتا یہی ہے نا عموماً کہ ایک شخص جاتا ہے, ارے بھائی تمہارے خلاف وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا, وہ کیا اپنے ذہن میں اپنے دل میں بغض و حسد پیدا کر لیتا ہے, وہ سوچتا ہے بس اسے ختم کرنا ہے. معاشرہ ایسے ہی بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر پہنچے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں کہ سامنے والے نے کوئی بات کہی ہے, کیا واقعی سچ میں یہ بات کہی ہے. اسی طریقے سے جب ہمارے معاشرے میں کسی بھائی سے لڑائی ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, تو ہمارے میں سے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دونوں لوگوں کی صلح کرائیں. اگر کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہے, اگر کوئی کسی کا ناحق کسی کا کھا رہا ہے, مار رہا ہے, تو ہمیں مظلوم کی مدد کرنی ہوگی اور ظالم کی اس کو ظلم سے روک کر اس کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے معاشرے میں اپنے سوسائٹی میں دیکھے کوئی عمل غلط کرتے ہوئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے, اگر وہ زبان سے بھی نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے. میرے بھائیو اور دوستو, یہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. امید یہ کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اصلاح معاشرہ میں جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اپنا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بچے اور جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بعد میں دینی تعلیم سکھا دیں گے, یا جو بچے دین سے دور ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو مسجد سے مدارس سے جوڑیں تاکہ اسے ابھی سے دین کی تعلیم دیں, تاکہ بڑا ہو کر وہ بچہ دین کا خادم بنے, ان کے اندر دین کی محبت ہو, دنیاوی کے ساتھ ساتھ اس کی اخروی زندگی بھی بہتر بنے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله